آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں ایک ایسے سائنسدان کی ڈاکومنٹری جسے سرجری کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، میں بات کر رہا ہوں ابو القاسم زہراوی کی۔ ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی 936 عیسوی میں اس دنیا میں آئے اور 1013 عیسوی میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اندلس سے تعلق رکھنے والے علم جراحت کے بانی، متعدد آلات جراحی کے معجد اور مشہور مسلم سائنسدان تھے۔ قرطبہ کے شمال مغرب میں امویوں کے بنائے گئے شہر الزہرا کی نسبت سے الزہراوی کہلاتے ہیں۔ یورپیوں نے ان کا نام بہت ساری اشکال پر لاطینی زبان میں گندا کیا ہے۔ وہ طبیب، جراح اور مصنف تھے۔ وہ عرب کے عظیم تر جراح اور طبیب مانے جاتے ہیں، جن کی جراحی کا دور جدید بھی معترف ہے۔ ان کا زمانہ اندلس میں چوتھی صدی ہجری ہے۔ ان کی زندگی جلیل القدر کارناموں سے بھرپور ہے، جس کے نتیجے میں قیمتی آثار چھوڑے۔ وہ عبد الرحمن سوم الناصر کے طبیب خاص تھے۔ پھر ان کے بیٹے الحکم دوم المستنصر کے طبیب خاص ہوئے۔ تاریخ میں ان کی زندگی کے حوالے سے بہت کم تفصیلات ملتی ہیں۔ ان کی سب سے اچھی تصانیف میں ان کی کتاب الزہراوی ہے، جبکہ ان کی سب سے بڑی تصریف لمن عجز عن التالیف ہے، جو کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر کئی بار شائع ہو چکی ہے۔ الزہراوی صرف ماہر جراح ہی نہیں تھے، بلکہ تجربہ کار طبیب بھی تھے۔ ان کی کتابوں میں آنکھوں کے امراض، کان، حلق، دانت، مسوڑے، زبان، عورتوں کے امراض، فن تولید، جبڑا اور ہڈیوں کے ٹوٹنے پر تفصیلی ابواب موجود ہیں۔ الزہراوی نے ناسور کے علاج کے لیے ایک آلہ دریافت کیا اور بہت سارے امراض کا استری سے علاج کیا۔ زہراوی وہ پہلے طبیب تھے جنہوں نے ہیموفیلیا نہ صرف دریافت کیا بلکہ ان کی تفصیل بھی لکھی۔ زہراوی کا یورپ میں بڑا عظیم اثر رہا۔ ان کی کتب کا یورپ کی بہت ساری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور یورپ کی طبی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہیں۔ یورپ کے جراحوں نے ان سے خوب استفادہ کیا، ان سے اقتباس بھی کیا، حتیٰ کہ بعض اوقات بغیر حوالہ دیے ان کی دریافتیں اپنے نام سے منسوب کر لیں۔ ان کی کتاب الزہراوی 15ویں صدی کے شروع سے لے کر 18ویں صدی کے اواخر تک یورپ کے اتباع کا واحد ریفرنس رہیں۔ ان کے ایجاد کردہ آلات جراحی آج تک استعمال ہوتے ہیں۔ ابو القاسم الزہراوی قرون وسطیٰ کی متعدد بار حوالہ شد جراحی نمائندہ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ڈونلڈ کیمپبیل، عرب ادویات کی تاریخ دان، یورپ میں الزہراوی کی مقبولیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یورپ کے طبی نظام پر ابو القاسم کا بڑا اثر یہ تھا کہ ان کے قابل فہم انداز اور پیش کرنے کے طریقے نے مغرب کے علماء میں عربی ادب کی حمایت میں احساس اجاگر کیا۔ ابو القاسم کے طریقوں نے گیلن کے طریقوں کو گرہن لگا دیا اور 500 سال تک طبی یورپ سے نمایاں عزت حاصل کی، حتیٰ کہ ان کے فائدہ مند نہ ہونے کے بعد بھی یہ اہم مقام رکھتے ہیں۔ تاہم اس نے عیسائی یورپ میں جراحت کے معیار کو بڑھانے میں مدد کی۔ ہڈیوں کے چٹکنے اور جوڑنے پر اپنی کتاب میں وہ بیان کرتا ہے، جراحت کا یہ حصہ بےہودہ اور غیر تہذیب یافتہ اذہان کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ حقارت میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1368 کے دور میں ابو القاسم کی جراحت یورپ میں اعلیٰ معیار میں شروع ہو گئی۔ پیٹرو ارگا الانا بعد از مسیح 1453 نے زہراوی کو بلاشبہ جراحوں کا سربراہ قرار دیا۔ الزہراوی کا اثر و رسوخ کم از کم 5 صدیوں سے زائد تک جاری رہا، جو حیات نو تک بڑھتا رہا، جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ فرانسیسی جراح جیکس ڈیلیجنٹ نے التصریف کو بار بار اپنی دستاویزات میں شمار کیا۔ قرطبہ کی گلیاں جہاں وہ رہتا تھا ان کو اس کے اعزاز میں
ابو القاسم گلی کے نام سے منسوم کیا گیا اور اس گلی میں وہ گھر نمبر 6 میں رہتا تھا جس کی آج طلائی تختی یافتہ ہسپانوی سیاح بورڈ حفاظت کرتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں الزہراوی رہتا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، سائنٹسٹ ڈاکومنٹری چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔